بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ آج کا لیکچر جو ہے وہ آپ کے سلیبس کے تحت بنیادی عقائد سے متعلق ہے۔ عقیدہ ایک نظریے کو کہتے ہیں، یہ ایک ایسا نظریہ اٹل اور پختہ ہوتا ہے جو دماغ کے اندر بیٹھ جاتا ہے، جسے صرف اللہ رب العالمین ہی چینج کر سکتا ہے۔ کسی آدمی کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ انسان کسی دوسرے کے عقیدے کو اس کے دماغ سے کھود سکے یا اس کے دماغ سے نکال سکے۔ یہ پیورلی اللہ رب العالمین، کیونکہ دماغ کے مالک ہیں، دماغ کے خالق ہیں، انسان کا خالق ہے، انسان کا مالک ہے، وہی کسی انسان کے نظریات کو وہی تبدیل کر سکتا ہے۔ کسی دوسرے کے بس میں نہیں ہے کہ وہ انسان کو ہدایت دے سکے یا انسان کو صراط مستقیم پر لا سکے۔ یہ پیورلی خالق اور مالک کا یہی کام ہے۔ تو نظریہ ہر انسان کے دماغ میں ہوتا ہے اور یہ لازم ملزوم ہے کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جس کے دماغ کے اندر کوئی نظریہ نہ ہو یا دماغ میں کوئی بھی آئیڈیا نہ ہو۔ تو یہ جیسے ہمارا کھانا پینا لازم ہے، تو یہ بھی ایک لازم ملزوم نظریہ کی حیثیت سے یہ دماغ کے اندر ہوتا ہے۔ مذہب میں، دین میں اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ تو ایمان بھی ایک پختہ یقین کا نام ہے، کہ یہ نہیں کہ جس کے اندر شک و شبہ ہو۔ جس چیز میں شک و شبہ آ جائے گا وہ ایمان نہیں کہلایا جائے گا۔ ایمان بھی ایک پختہ یقین اور اقرار باللسانی و قلبی، یہ ایمان بنتا ہے۔ اس کو حق الیقین کے دائرے میں، کہ جس پر کوئی شک و شبہ نہ ہو، یعنی کہ آگ کے متعلق آپ نے سنا، پھر آگ کو آپ نے دیکھا، پھر آگ کو آپ نے چھوا، تو اب آپ کو جو ہے وہ آگ پر حق الیقین کی حد تک یقین آ گیا۔ تو کوئی بھی آپ کو کہے کہ آگ ٹھنڈی ہے یا آگ تھوڑی گرم ہے یا یہ ہے، لیکن آپ کے ذہن میں ایک تصور بیٹھ گیا، تو کوئی بھی اپنے دلائل سے آپ کے اس تصور کو ختم نہیں کر سکتا۔ اسی طرح عقیدہ جو دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، وہ کوئی یوں کہے کہ میں بڑا مفکر ہوں، یا میں بڑا پروفیسر ہوں، یا میں بڑا مولوی ہوں، میں بڑا قابل ہوں، میں اس عقیدے کو جو ہے آپ کے عقیدے کو میں میرے ساتھ بیٹھے میں آپ کا چینج کر دوں گا، لیکن یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی یہ چینج ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے جمع جو ہے اس کو جو ہے وہ عقائد کہتے ہیں۔ اسلام میں 5 عقائد ہیں۔ اسلام کے اندر 5 عقائد ہیں جنہیں اس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو ہمارے بیسک عقائد ہیں۔ اللہ، ملائکہ، آسمانی کتابیں، رسول اور یوم آخر، یہ 5 عقائد ہیں۔ یہ بیس ہے، بیسک کنسیپٹ آف
اسلام ہے، یہ اسلام کا ابتدائی جو ہے بیس ہے۔ تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ بنیاد جو ہے جتنی پختہ ہوگی اتنی ہی بلڈنگ اس پر قائم و دائم رہے گی۔ جیسے آپ کوئی بلڈنگ بناتے ہیں تو اس کی بنیاد کو آپ جتنا مضبوط کرتے جائیں گے اتنا ہی آپ اس زمین سے اوپر اس کا جو ہے پلازے بناتے جائیں۔ دنیا میں 500 منزلہ بھی جو ہے وہ بلڈنگ موجود ہیں۔ تو اس طرح یہ اسلام کی بنیاد ہے، اور جتنی یہ بنیاد آپ کی مضبوط ہوگی اتنا ہی آپ کا رہن سہن جو ہے اس پر چلنے کے لیے آسان ہوگا، کیونکہ جتنا آپ کا عقیدہ پختہ ہوگا اتنا ہی لائف میں آپ اس پر عمل کرنے کے معاملے میں آسانی سمجھیں گے۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے وہ شیشناگ کو دیوتا مانتے ہیں، بعض لوگ سورج پہ عقیدہ رکھتے ہیں، بعض لوگ گائے پہ عقیدہ رکھتے ہیں، بعض لوگ آگ کی پرستش کرتے ہیں۔ تو جتنا ہی ان کا یقین محکم ہوتا جائے گا اتنا ان کے لیے اپنی زندگی کی ترتیب اس عقیدے کے تحت جو ہے چلنا آسان ہوتا جائے گا۔ تو ہمارا سچا دین اسلام واحد اس وقت دنیا کا وہ واحد دین ہے جو صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی توحید کا تصور بھی دیتا ہے، عمل بھی دیتا ہے، اقرار بھی دیتا ہے، اور سورج کی طرح اس کو روشن بھی کرتا ہے۔ تو پہلا عقیدہ ہے ہی عقیدہ توحید، کہ اللہ رب العالمین کو اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کے اعمال اور عبادات میں اس کو واحد اور یکتا ماننا، یعنی کہ ذات میں وہ واحد ہے، وہ اپنی صفات میں وہ واحد ہے، وہ اپنے افعال میں وہ واحد ہے۔ تو اس طرح وہ اپنی عبادات میں بھی واحد آئے گا، یعنی کہ میرا نماز کا پڑھنا، میرا قربانی کا دینا، میرا جینا، میرا مرنا سب اسی کے لیے ہوگا، اور اس کا اقرار جو آئے گا لا الہ الا اللہ کی بدولت آئے گا، اور یہ جو مکمل ہوگا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا۔ یہ مسلمان کا ظاہری، باطنی، لسانی، قلبی ایمان کا یہ اقرار ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ بھی پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی تمام کے تمام احکامات وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں گے، اور تمام کے تمام احکامات کا جو عمل ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ہمارا دین جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں حکم عمل دو چیزیں آ رہی ہیں، حکم اللہ رب العالمین کا، حکم خالق و مالک کا۔ کیوں؟ کہ الارض للہ، الملک للہ، الخلق للہ، تو اب آئے گا الحکم للہ، جب زمین بھی اسی کی، جب آسمان بھی اسی کا، جب تخلیق بھی اسی کی، تو اب حکم بھی اسی کا چلے گا۔ اس پاک مالک و خالق نے اپنے انسان، جس کو اس نے اشرف المخلوقات کا نام دیا ہے، کہ احسن تقویم ہے،
کہ یہ انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے اس کو بہترین خوبصورت اس کی بناوٹ کیا۔ اب اس کو لائف گزارنے کے لیے، ان احکامات کی بجا آوری کے لیے اسے ایک نمونہ چاہیے، اسے انسان کو ایک عمل چاہیے، جس کے لیے فرمایا لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ عمل جو ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، حکم جو ہوگا وہ اللہ کا ہوگا۔ یہاں پر آ کر انسان کی زندگی بنتی ہے کہ اللہ کی وہ بندگی کرے گا اور رسول کی سنت پر وہ عمل کرے گا، اور لازمی ہے کہ بندگی ایک کی ہی ہوگی، عبادت ایک کی ہی ہوگی، پوجا ایک کی ہی ہوگی۔ اگر آپ ایک سے زیادہ لوگوں کی بندگی، ایک سے زیادہ لوگوں کی عبادات، ایک سے زیادہ لوگوں کی پرستش پر آ جائیں گے تو آپ کا توحید کا آئیڈیا جو ہے، توحید کا جو نظریہ ہے وہ چکنا چور ہو جائے گا۔ کیوں؟ خالق و مالک نے خود کہہ دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور یہ صرف اسلام ہی یہ نظریہ اور یہ حقیقت جو ہے روشناس کراتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ جسٹ ایسے دیکھ لیں کہ میں آپ کے سامنے آپ کو لیکچر دے رہا ہوں، اگر اب اسی دوران کوئی اور آدمی بھی آ کر وہ بات درمیان میں شروع کر دے تو ایک سلسلہ ٹوٹ جائے گا، ایک لیکچر کا سلسلہ ٹوٹ۔ اس طرح اگر ہم دنیا کے دیگر مذاہب کا کسی کا بھی کوئی نظریہ لے لیں، جسٹ ہم عیسائیت کا عقیدہ لے لیں تو، یا ہم یہودیوں کا لے لیں، یا ہم ہندوؤں کا لے لیں، یا ہم پارسیوں کا لے لیں، سارے کے سارے شراکت کی بات کرتے ہیں۔ اور جب شراکت کی بات کریں گے تو وحدانیت کا تصور ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں یا اللہ کے ساتھ جو ہے اس کا بیٹا منسوب کریں گے، یا آپ اللہ کے ساتھ اس کی بیٹیاں منسوب کریں گے، یا کسی اور پاور کو شیئر کریں گے، آپ سورج اور ستاروں کو کی پوجا کریں گے، تو یہ سارا کا سارا شراکت کی طرف چلا جائے گا، جہاں پر شریک ہوتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شراکت کی بدولت جو ہے وہ توحید کا جو تصور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس بنا پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا جو گناہ کبیرہ ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ یہ پہلا عقیدہ ہے کہ اس سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین دل کے اندر بیٹھ جائے، یہ عقیدہ توحید ہے۔ اور اس کے متبادل شرک کا لفظ ہوتا ہے، شراکت کا لفظ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ، اس کے افعال کے ساتھ، اس کی عبادات کے ساتھ ہم اگر کسی کو شریک کر دیں گے تو شراکت ہو جائے گی، جسے اس نے ان الشرک لظلم عظیم کہا ہے کہ سب سے بڑا جو ظلم ہے، جو سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے وہ شراکت ہی ہے۔ اس لیے ایمان جو ہے، ہمارا جو عقیدہ توحید ہے، وہ اللہ کو واحد ماننا، اس بات پر یقین کرنا۔ ہاں، دوسری طرف اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی، شفقتوں کی، محبتوں کی وجہ سے اس نے ہی اپنے انبیاء علیہ السلام کو ہمیں یہ بات سمجھانے کے لیے بھیجا کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا بیان مبارکہ جو انہوں نے کوہ صفا پر ادا کیا تھا، اس کے الفاظ دیکھیں کہ سارا کا سارا یہی میسج تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام آئے
اور انہوں نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے یہی بھی کوئی صفا پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ میں تم کو ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہوں، اور یہ متواتر خبر ہے، یہ جو ہے ایک ہی لڑی کی خبر ہے، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر ہے، تمام امت کا اجماع امت ہے، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلنے والی آواز آج تک ہمارے کانوں میں یہ گونجتی ہے، ہمارے دلوں میں یہ دھڑکن رکھتی ہے، اور لوگوں کے لیے یہ ھذا صراط مستقیم، توحیدی صراط مستقیم، سیدھا راستہ ہمیں دکھاتا ہے۔ اللہم صلی